لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسائره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على دائم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، جو ہماری سلسلہ گفتگو ہے اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطوط تحریر کیے ہیں اور ان خطوط میں جو باتیں پیغام پہنچایا ہے اس کے سلسلے سے آپ سے گفتگو جاری ہے. بصرے والوں کے نام جو خط لکھا تھا اور جو اس میں جو پیغام تھے امام نے، وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر عرض کیا. اور پھر کوفے والوں کے نام جو خط لکھا ہے امام نے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے. امام نے سب سے پہلی شرط جو ان کے لیے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مل امام الا الحاکم بالکتاب. نہ جانے تمہارے ذہنوں میں امام کا کیا تصور ہو، تم کیا چاہتے ہو، لیکن یہ جان لو کہ امام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کتاب خدا کے مطابق حکومت کرے گا. اللہ کے حکم کے مطابق ہے سب کچھ، اس کے خلاف نہیں جائے گا. دوسرا پیغام، کل اس پیغام کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام کون ہے، کیسا ہونا چاہیے اور امام کو کس نے پہچانا اور کس نے نہیں پہچانا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اسی خط میں کہ الدائن بدین اللہ، امام وہ ہے کہ جو دین خدا کے مطابق دینداری کرتا ہے. توجہ فرمائیں. نہ جانے لوگوں کے ذہن میں کیا کیا خیالات رہے ہوں گے، الگ الگ طریقے کے مطالبے ڈیمانڈ رہی ہوگی، خط میں کیا لکھا ہوگا، لیکن امام نے پہلے سے ہی یہ اعلان کر دیا کہ جو دین حق ہے اس دین حق کے مطابق ہی سب کچھ دینداری چلے گی، اس کے علاوہ نہیں. دین حق کو اگر مانو گے
تو قابل قبول ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ زبان پہ تو دین بہت ہوتا ہے لیکن دل میں دین اترتا نہیں ہے، تو جب دل میں دین نہیں اترتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی دین کا ہے کہ جہاں پر دین کے اعتبار سے حکومت کیا جائے، دین سے ہٹ کے حکومت نہ کیا جائے، ورنہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود یہ اعلان کر دیا، یہ لوگوں کے سامنے اسی وقت کربلا میں اعلان کیا کہ الناس عبید الدنیا والدین لعق بألسنتهم يحوتونه على ما ضرت معاشهم۔ توجہ فرمائیں، وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُهُمْ۔ امام نے کیا فرمایا کہ زبانوں پر یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، دین تو ان کی زبان پہ صرف پھسل رہا ہے۔ لَعِقٌ بِأَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ يَعُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَاشِهُمْ، جب تک ان کی دنیا اور ان کی معاش اور ان کی زندگی چلتی ہے اس وقت تک یہ دین کے دائرے پہ چلا کرتے ہیں۔ جب تک یہ چل رہا ہے کہ دنیا ہماری کارگر ہے، دنیا کام میں ہے، تو اس وقت تک ہم دین کے پابند ہیں۔ اور اذا محسوا بالبلاء، اور جب ان کی آزمائش ہوتی ہے اور جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو قلت دیانین، تو یہ دین پہ عمل کرنے والے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جہاں دنیا کا گھاٹا آیا سامنے ویسے ہی دین پسے پش چلا گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، دین کے اوپر پابندی کر کے اپنی دنیا کو چلانا کہ جس سے ہمارا دین باقی رہے، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمارے سامنے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کہ اگر ہم نے دنیا کو اپنے دین کو باقی رکھتے ہوئے چلایا تو بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ابھی ایک مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ اور بات ہے کہ خداوند عالم نے اس معاشرے میں جہاں پر شراب بالکل عام تھی تو کس طریقے سے حرام کیا ہے، قرار دیا ہے، لیکن جب سب تک پہنچ گیا پیغام تو شراب حرام ہے۔ اتنی خباثت اور اتنی برائی شراب میں ہے کہ منع کیا گیا ہے، نبی کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ جس جگہ پر شراب کی بوتلیں شراب رکھی جا رہی ہوں وہاں پر نہ رہو۔ شراب جس دسترخوان پہ ہے، جس میز پر ہے، وہاں نہ بیٹھو۔ انسان اپنے دنیا کے فائدے کے لیے، یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بہت زیادہ ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ہم حرام اور ناجائز کو بھی انجام دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ایران میں جب انقلاب کامیاب ہوا 1979 میں، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 40 سال۔ انقلاب کامیاب ہوا، انقلاب کے بعد اسلامی حکومت آئی دین و شریعت کے مطابق، لیکن انٹرنیشنل لیول پر کیا ہوگا؟ ایران کا ایک ڈیلیگیشن جاپان گیا، اس جاپان میں جب گئے تو کون تھا ڈیلیگیشن میں؟ اس وقت وہاں کے ایرانی جو گورنمنٹ سسٹم تھا اس کے مطابق صدر وہاں پر آیت اللہ خامنئی تھے جو اس وقت رہبر ہے۔ اس ڈیلیگیشن میں جب گئے، جاپان جا رہا ہے بہت بڑے بزنس ڈیل کے لیے، انقلاب کامیاب ہوا ہے، یہاں تو ابھی ضرورت ہے، لین دین کی ضرورت ہے، سب کچھ۔ وہاں جب پہنچے تو پہلے سے یہ طے شرطیں بھیجی گئیں کہ ان شرطوں کے تحت ہم آئیں گے، اور اس میں ایک یہ شرط تھی کہ ہماری کسی میز پر بھی شراب نہیں رکھی جائے گی، کسی میز پر بھی۔
پہلا سفر ہے گورنمنٹ اسٹیج پر، وہ بھی جاپان جیسے ملک نے بلایا ہے. اوہو، بڑا میڈیا میں بڑا اس کا ہنگامہ تھا. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو استقبال ہوا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد جب میٹنگ میں پہنچے تو جیسے میٹنگ میں پہنچے تو جیسے پانی رکھا رہتا ہے اسی میز پر شراب رکھی ہوتی ہے. یہ گئے میز پہ بیٹھے، شراب کی بوتلوں کو دیکھا، میز پر سے اٹھے، سیدھے اپنے کمرے میں آئے اور اپنا جو ساتھ میں لوگ تھے ان سے کہا واپس. فلائٹ موجود تھی، سیدھے واپس ایران چلے آئے. کوئی ڈیلنگ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا. یہاں تو حکومت میں آنے والے ابھی سارے تو مومن نہیں تھے، اس طریقے سے انقلابی نہیں تھے. یہاں تو بڑی بڑی باتیں شروع ہو گئی کہ انہوں نے کیا کیا. اور جب پہنچے ایران تو خامنئی صاحب خمینی صاحب سے ملنے کے لیے گئے. خمینی صاحب تک خبر پہنچ چکی تھی. تو وہاں پر جب پہنچے تو خمینی صاحب کے سامنے کچھ بیان نہیں کیا، خاموشی سے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا خاموش کیوں ہو؟ تم نے اسلام کو سربلند کیا ہے، تم نے قرآن کو سربلند کیا ہے. پوری دنیا نے لکھا کہ ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی ڈیلنگ ہو رہی تھی، اتنی بڑی تجارت اور سب کچھ بنانے، اور کیا کیا ہو رہا تھا، سب خوب لکھا گیا ان کے خلاف. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کا حکم جب ہم نے کہہ دیا کہ حکم قرآنی کے خلاف نہیں ہوگا تو تم نے اس کے خلاف کیا، ہم قبول نہیں کر سکتے. سوچا یہ تھا یہ تو لکھتے ہی ہیں سب، بہت سی چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس پر عمل کون کرتا ہے. لیکن توجہ فرما رہے ہیں گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی. یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیے، کوشش یہ کیجیے کہ جس جگہ پر شراب ہے وہاں نہ جائیے. اب آپ یہ کہیں کہ ہر دکان پہ شراب بکتی ہے، ہر جگہ پہ بکتی ہے تو بیچنے والے جو ہے وہ ایسا ہے، آپ جا کے سامان خرید سکتے ہیں وہاں پر مجبوری کی صورت میں. اگر کوئی دوسری دکان نہیں ہے ایسی تو جا کے خرید لیجئے. لیکن ایسے ہوٹل میں، ایسی دکانوں پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیے کہ جس جگہ پر شراب بھیجی. ہاں بڑی جگہ ہے، ایک کونے میں دوسری ایک طرف شراب کا کچھ کیبن بنا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، آپ کی طرف نہیں ہے، آپ دوسری طرف ہیں ریسٹورنٹ کے، تو ٹھیک ہے، علاقہ الگ الگ ہے. لیکن ایک ہی جگہ پر ایک ہی میز پہ کہ آپ کے رینج میں ہی وہی میز ہے کہ وہیں پر شراب بھی بک رہی ہے، وہیں پہ پی رہے ہیں، وہیں پہ آپ بیٹھ کے، تو ایسی جگہ پر تو حرام ہے بیٹھنا. لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائیے. چائے کے لیے، کافی کے لیے، نہیں معلوم دوسرے چائے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان کو، مولا نے فرمایا ہے، مولا علی کے ماننے والے ہیں، کہ تہمت کی جگہوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اتقوا من مواضع الطعام، تہمت کی جگہوں پہ جہاں پر تہمت لگ سکتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ جان لیجئے کہ اسلام کے قانون کے مطابق عمل کرا جائے گا، کیا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ امام، جس کو تم بلا رہے ہو کہ لیسا، تم نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، تو امام کہہ رہے ہیں کہ ہم دین حق کے مطابق تمہارے اوپر آ کے حکومت کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو یہ دین حق پر عمل کرنا، یہ دین حق کے مطابق عمل کرنا، یہ جو گفتگو ہے یہ عمل میں بھی ہونی چاہیے، یہ صرف زبان پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو کہا جا رہا ہے. حکومتیں جو پائی جا رہی ہیں اس حکومتوں کو دیکھیے آپ، دنیا میں جس طریقے کی حکومتیں پائی جاتی ہیں وہ حکومتیں کون سی ہیں؟ ایک ایسی حکومت پائی جاتی ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف آقا اور غلام والی حکومت ہوتی ہے، کہ جتنے آقا ہیں بس وہ حکومت کر رہے ہیں، اور غلامی کے جیسی غلامی کی حکومت ہے. اب وہ جو کچھ آقا کے لیے کے حق میں ہوگا، فائدے میں ہوگا، وہی غلاموں کے لیے کیا جائے گا. غلاموں کو جو بھی فیسلٹیز دی جائے گی، اگر ان کے لیے ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، اگر ان کے لیے اسکول بنایا جا رہا ہے، اگر ان کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچنا ہے؟ آقا کو. یہ ایک نظام حکومت دنیا میں پایا جاتا ہے.
دوسرا نظام حکومت جو اس دنیا میں رائج کیا گیا ہے کہ جمہوری ہے، عوامی نظام حکومت ہے۔ عوامی نظام حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کہیں گے وہی کیا جائے گا، خواہ وہ دین کے خلاف ہو، معاشرے کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، جیسا بھی ہو۔ جیسے آپ دیکھیں یورپ کے بہت سے ملکوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، مثلا ہم جنس بازی کا جو قانون پاس ہوا ہے کہ لڑکے لڑکے کے ساتھ قانونی طور پر یہ سب جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ قانون کس کے بنیاد پر؟ ایک غلط کلچر کو رائج کر کے اس طریقے قانون بنایا گیا ہے۔ قانون بن چکا ہے بہت سے ممالک میں۔ تو یہ ایک طرز حکومت ہے کہ جہاں پر غلط ہو صحیح ہو کیا ہو، جو اکثریت چاہ رہی ہے اس کے مطابق ہو جائے، تو جو کچھ بھی ہوگا اسی کے مطابق ہوگا۔ ایک تیسرا طرز حکومت ہے کہ جو اسلام میں قرآن کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر غلام اور آقا کا مسئلہ نہیں ہے کہ ویسی حکومت ہو، یہاں پر عوام کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے کر لے۔ یہاں پر جو حکومت اسلام اور قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ جس کے مطابق ایک دیندار حاکم حکومت کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جیسا ہے ویسا حاکم اور رعایا میں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ باپ اور بیٹے کا جو حکومت کا رشتہ ہے، جو رشتہ ہے، یہاں پر کیسے حکومت ہوگی؟ دین کے مطابق حکومت ہوگی، دین کے مطابق حکومت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے خلاف حکومت ہو، دین جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ یعنی جب انسان دیکھے، ایک باپ اس مسئلے کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہر چیز جائز نہیں قرار دیتا۔ باپ سمجھتا ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے وہی دے گا، باوجود ہے کہ کمال محبت، انتہائی محبت، معراج محبت باپ بیٹے میں پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز بیٹے کو دینے کو تیار نہیں ہے، ماں تیار نہیں۔ کیوں؟ کوئی ماں تیار نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو، ناسمجھ بچے کو چاقو اس کے ہاتھ میں دے دے۔ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آزاد رکھو اسے۔ نہیں معلوم ہے کہ یہ چاقو اس بچے کو نہیں معلوم اگر اس کے ہاتھ میں ہوگا یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، ضد کر رہا ہے ہمیں سائیکل چاہیے۔ آپ ایسے جگہ پہ رہتے ہیں کہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے، لاکھ بچے کی خوشی آپ چاہتے ہوں لیکن اس کی یہ ضد پوری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب سائیکل لے گا تو گھر سے باہر جائے گا، گھر سے باہر جائے گا تو بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ کنٹرول نہیں ہوا۔ کیوں نہیں دے رہے سائیکل آپ؟ منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے، اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اسلام قرآن ایسی حکومت پیش کر رہا ہے کہ جو خود تمام بندوں کے حق میں بہتر ہے، وہ قانون پیش کر رہا ہے کہ جو خود جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے سب کچھ جائز نہیں جانتا، ویسے ہی خداوند عالم نے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق ایسا حکومت کا نظام اور دین پیش کیا ہے کہ ہر چیز جائز نہیں ہے جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، جو تمہیں نقصان سے بچائے، جو تمہیں گمراہی سے بچائے، وہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ چیز جائز ہے کہ تم راہ راست پر رہو، سیدھے راستے پہ رہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین کی فکر میں ہمیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم دین بھولا بیٹھیں۔ دین کی فکر صرف زبان پہ رہے دین نہیں، ہمیں فکر میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم نے کیوں کہہ دیا وَيْلٌ لِآبَائِهِمْ فی آخر الزمان، آخر زمانے میں ان ماں باپ کے لیے ویل ہو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ، نبی کریم نے پوچھا کون؟ من آبائہم المشرکین، یہ جو مشرکین ہیں جن کے ماں باپ، یہ جو مشرک ہیں یہ ماں باپ کا نہیں، من آباء المومنین، مومن ماں باپ۔
وائے ہو مومن ماں باپ پہ. کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا آپ نے کہ لا یتعلمونہم من الدین، دین نہیں سکھائیں گے انہیں، دین نہیں سکھائیں گے انہیں. اور اگر وہ سیکھ کر آ بھی رہے ہیں، دین سیکھ کر بچہ آ بھی رہا ہے کہیں سے، تو وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے. اور اگر راضی بھی ہو گئے تو بس مختصر تھوڑا سا دین، بعرض یسیر، یعنی تھوڑا سا بس دین، اس پر راضی نہیں راضی ہوں گے. اور کریں، یہ آج کے دور میں جو معاشرے میں ہمیں دینی تعلیم پہ ہمیں توجہ نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں. کیا ہمیں اتنا ہی درد ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دین کہاں پہ ہے، کس حد تک ہمارا دین کامیاب ہے. ہم نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ فکر کی ہے؟ ٹیوشن بہترین لگایا ہے، لیکن کیا قرآن پڑھانے کے لیے ہم نے اچھا استاد رکھا ہے؟ ہوم ورک نہ چھوٹنے پائے، نماز چھوٹ جائے. کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم کو اتنا ہی غصہ آتا ہے کہ اگر بچہ سوتا رہ جائے اور اسکول نہ جائے، بچہ سوتا رہ جائے اسکول نہ جائے، ہمیں اتنا ہی غصہ آتا ہے اگر بچہ سوتا رہ جائے اور نماز نہ پڑھے؟ معلوم ہے کہ ہم اپنے دین کی فکر میں نہیں ہیں، دنیا کی فکر میں ہیں. اسکول میں نمبر خراب آ جائے گا، اسکول سے ہٹا دیا جائے گا، وہاں سے نہیں معلوم کیا کیا سب کچھ پریشانیاں آ جائیں گی. ہمیں ساری فکر ہے، لیکن ہم اپنے بچے کے کوئی فکر نہیں ہے. اسکول میں جو چیز کیا جا رہا ہے وہ کرے، لیکن اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول دیا کبھی تو ہمیں فکر نہیں آ رہی ہوگا، نماز چھوٹ گئی. اچھا بچوں کی آواز ہے، خود اپنے دین کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو دین ہے، اس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کیا واقعاً اتنا ہی ہمیں درد ہوتا ہے؟ اگر ہمارا $100 غائب ہو جائے تو کیا اس $100 کے غائب ہونے کے بعد جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہماری نماز صبح چھوٹ جاتی ہے؟ انصاف سے بتائیے. دوسروں کو نہ دے کے اپنے اپنے بارے میں سوچیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات بیان کی ہوتی ہے یا سنائی جاتی ہے تو سب دوسرے کو دیکھتے ہیں. محمد وآل محمد جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے اشاروں میں کسی کے اوپر، کسی کی عزت کے خلاف. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ذرا سا آنکھوں کا اشارہ ساری عزت خاک میں ملا دیتا ہے. یہ بخشا نہیں جائے گا یہ گناہ. اگر ہم دوسروں کے بارے میں فوراً آنکھوں سے اشارہ کر دیا، عزت اس کی خاک میں مل گئی. 2 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک تیسرا آدمی آیا، اب جس سے بات کر رہا ہے وہ تو جانتا نہیں اس کے بارے میں، انہوں نے اشارہ کر دیا. پیچھے بیٹھے ہیں نا، وہ کرسی پہ تو سامنے بیٹھے ہیں لیکن اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ معلوم ہوا کہ جو سامنے والا آیا اس کے سامنے تو اس کی عزت چلی، وہ ساری بات کہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا جو بات کہنے آیا. یہ سب عظیم گناہ، اس سے بچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دین کا درد کتنا ہے. واقعاً ہمارا واجب نماز کا چھوٹا ہے. ہمیں نماز اگر قضا ہو گئی، آپ جانتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آگے اس نے فرمایا، فرزند رسول استخارہ کر دیجئے کہ میں اس سفر پہ جاؤں. امام نے کہا منع آ رہا ہے. استخارہ دیکھا کہ منع آ رہا ہے، لیکن جب ساتھیوں نے اس سے کہا تو پھر بھی چلا گیا. استخارے کی خلاف ورزی کیا، چلا گیا. اور اب وہ گیا، تجارت کا سفر تھا، بزنس ٹرپ، بہت پروفٹ کر کے آیا. آگے امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول آپ نے تو کہا تھا کہ نہ جاؤ، منع ہے استخارہ، لیکن مجھے تو بہت پروفٹ ہوا، بہت زیادہ.
تو امام نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں اپنے دنیاوی فائدے کا تو اندازہ بہت ہے، لیکن فلاں مقام پر فلاں جگہ پر جب تم سوتے رہے اور تمہاری صبح کی نماز قضا ہو گئی، اس سارے فائدے سے بڑا نقصان تمہارا ہوا ہے۔ ایک نماز صبح چھوٹ جائے 40 دن تک انسان پیچھے ہو جاتا ہے، 40 دن تک پیچھے ہو جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہم دین، کون سا دین؟ حق کے مطابق دین کی تبلیغ کریں گے، تم جیسے بھی چاہتے ہو، لیکن ہم جو دین لا کے دیں گے کون سا دین ہوگا؟ وہ دین کہ جب تم عمل کرو گے تو اس سے تمہاری آخرت آباد ہوگی، وہ دین کہ جس پہ عمل کر کے تم خدا سے قریب ہوگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یقیناً انسان دیکھے اگر اس دنیا کی تمام دولت اور ثروت سب چیز کو دنیا کے خاطر نہ کرو تو، یہ بات میں نے پہلے دن بھی بتائی تھی آپ کی خدمت میں کہ نہیں، مولا روم نے ایک مثال بیان کیا ہے، اس دنیا کی مثال پانی کے جیسی ہے۔ یہ جو سمندر ہے، یہ جو سمندر ہے اس پانی کے جیسے یہ دنیا کی مثال ہے، اور دین کی مثال اس میں چلنے والی کشتی کے جیسے ہے۔ جو فرما رہے ہیں پانی ضروری ہے، خالی کشتی رہے گی اور پانی نہیں رہے گا تو کشتی کا کوئی فائدہ ہے؟ خشکی میں کوئی کشتی چلتی ہے؟ خشکی میں کشتی نہیں چلتی۔ لیکن یہ بتائیے اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کیا کشتی چلتی ہے؟ ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مولا روم نے مسلمی میں اپنے شعر کے ذریعے یہ مثال بیان کیا ہے کہ تمہارا دین اور تمہاری دنیا، تمہارا دین وہ کشتی ہے، تمہاری دنیا وہ پانی ہے۔ اب اگر اس دنیا کو تم نے اپنے دین پہ سوار کیا، یعنی کشتی کے اندر پانی آ گیا تو تمہاری ہلاکت ہے، تم نابود ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ لیکن اگر اس دنیا کے کشتی کو تم نے پانی کے اوپر رکھا کہ پانی کے اوپر ہی ہے تمہاری کشتی، اس دنیا کی محبت میں تم نہیں ڈوبے بلکہ دین کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر دنیا کی محبت میں ڈوبو گے، پانی کے عشق میں جاؤ گے تو یہ دین کی کشتی میں پانی جیسے ہی اوپر سے آئے گا دین ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس دنیا کی محبت تمہاری دور رہی، تم نے اپنے دین کے مطابق اس دنیا میں، بھائی دیکھیے مثال اتنی پکی ہے کہ بغیر پانی کے کشتی چلے گی بھی نہیں، تو اس دنیا میں تم دین کو اپنے باقی بھی نہیں رکھ سکتے، بغیر اس دنیا کے، بغیر اس دنیا کے اپنی زندگی کو کامیاب بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن اس دنیا میں ڈوبنا بھی نہیں ہے کہ اس پانی میں اگر ڈوبے تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا ضروری ہے تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری عاقبت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، لیکن کتنا ضروری ہے؟ اتنا ہی کہ جس طرح تمہارے دین کی کشتی چل سکے، بس اتنی ہی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس سے زیادہ حاصل کیا اور اس پانی کی محبت کو، پانی کو تم نے اپنی دین کی کشتی میں ڈالا، تو یہ پانی تمہیں آ کے پورے طریقے سے ڈبا دے گا، تمہیں نابود کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یقیناً انسان کو سوچنا چاہیے۔ میں نے ایک روایت لکھی ہے، اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی صلوات بہت تھکی ہوئی تھی۔ صلوات آپ کی اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آج میں نے صلوات کی روایت نہیں پڑھی ہے، اس لیے جناب ابراہیم کیا ہے؟ خلیل خدا ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ خدا نے جناب ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہمارے امام اور
10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت الصلاة علی محمد و اہل بیتہ. صلوات پڑھیں محمد. جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم بہت کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرتے ہیں. اگر اللہ کا دوست بننا ہے، خلیل خدا بننا ہے، اللہ کا خلیل بننا ہے، تو آج کی حدیث آج کو 3 دن کی انشاءاللہ یاد ہوگی. جو لوگ لکھتے ہوں گے ان کو یاد ہوگا، اور نہیں لکھتے ہوں گے تو ایک دوسرے کو یاد دلائیے. آج چوتھی حدیث یہ ہے کہ انسان اگر خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، خدا کا دوست بننا چاہتا ہے، تو جیسے جناب ابراہیم نے کیا ویسے کریں، اللہ کے دوست بن جائیں گے. کہ نبی اور آل نبی پر جتنا زیادہ صلوات بھیجیں گے اتنا ہی خدا سے قریب ہوتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مولا کی حدیث جو میں نے یادداشت کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. ان جعلتا، مولا کائنات فرمانے، ان جعلتا دینکا تبعا لدنیاک اہلکتا دینکا و دنیاکا و کنتا فی الاخرت من الخاسرین. اگر تم نے اپنے دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے قرار دیا، ان جعلتا، اگر تم نے قرار دیا دین کا تبعا لدنیا، تم اپنے دین سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو. توجہ فرمائے، دین سے دنیا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو. بہت باریک نکتہ ہے، بہت باریک بات ہے جو مولا فرما رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ شیطان کیسے ہماری دین کو دنیا کے راستے میں لگا دیتا ہے. دین کو، یہ ہماری عزاداری، یہ مجلس، یہ نماز، اس کو ہم دنیا کے لیے کیسے لگا دیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خلوص کی ضرورت ہے. امام فرما رہے ان جعلتا، اگر تم نے اس دین سے دنیا کو حاصل کرنا چاہا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا ہوگا کنتا فی الاخرۃ اہلکتا دینکا و دنیا کا. یہ جان لو کہ تم نے اپنے دین کو بھی نابود کر دیا، مٹا دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا اگر تم دین سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے. اور یہ بھی جان لو، اور تم آخرت میں کننا فی الاخرۃ من الخاسرین، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. لیکن وہاں پہ کیا گیا ہے؟ سوائے اس کے کہ جو نیک عمل انجام دے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل انجام دے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں، جن کی محبت پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ ان کی محبت ہمیں نجات دلائے گی انشاءاللہ. شک ہے؟ شک نہیں ہے نا؟ تو تائید میں بابا سے بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دوسرا جملہ فرمایا وَإِن جَعَلْتَ دُنْيَا کا تَبْعًا لِدِينِكَ احرزتا دینکا و دنیا کا وکنتا فی الاخرۃ من الفائزین. مولا نے فرمایا، صرف یہ حدیث جو میں نے لکھا ہے آپ کی خدمت میں، اگر تم نے اپنے دین کو، اپنی دنیا کو، اپنے دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا، اگر تم نے اپنے کیا چیز، یہ دنیا پوری جو قبضے میں ہے، اس کو تم نے اپنا دین سنوارنے کا ذریعہ قرار دیا، اگر تم نے اس کو دین حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا، احرزت دینک، تم نے اپنے دین کو اور اپنی دنیا دونوں کو محفوظ کر لیا. اگر دین سے دنیا حاصل کیا، اہلکتا، تم نے دین اور دنیا دونوں کو مٹا دیا.
اگر دنیا سے دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا کہ یہ دنیا کی ہر چیز تمہیں دین کی خدا کی طرف لے جا رہی ہو، جو بھی دنیا میں، کیوں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جب اگر اس دنیا سے ہم نے آخرت کی کھیتی کو قرار دیا تو مولا فرما رہا رستہ دین کا و دنیا کا، تم نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی آخرت و دنیا کو بھی بچا لیا۔ وَكُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور تم آخرت میں فائزین میں ہوگے، اور تم آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہوگے، جیسا کہ مولا نے فرمایا ہے، مولا کے لیے فرمایا ہے نبی کریم نے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، ہے علی تم اور تمہارے شیعہ فائز ہیں۔ تو فائزین کی فہرست میں آنا ہے تو مولا علی جو اس طریقے سے ہمیں راستہ بتا رہے ہیں اس راستے پہ چلنا ہوگا، وہ راستہ اختیار کیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر اس راستے سے ہٹے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ جس راستے کو مولا حسین نے کوفے والوں کو لکھا ہے الدائن بدین الحق، یعنی دین حق کے دائرے میں رہ کے اگر تم نے ہماری امامت کو قبول کیا تو تم فائزین میں سے ہوگے، اور اگر اس سے ہٹ کے تم نے کسی طرف کوئی اور راستہ اختیار کیا، کسی بھی غرض و غایت کے ساتھ تم ہمیں بلا رہے ہو تو تم خاسرین میں ہوگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، یہ وہ منزل ہے کہ جس جگہ پر انسان کو امام کس کو بنائیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کون امام ہو؟ ایسے ویسوں کو جنہوں نے خیانتیں کی ہیں، جنہوں نے ہلاکتیں کی ہیں، ایسے ویسے کو بنائے؟ نہیں، ایسے کو بناؤ آخر وقت ہے مولا کا۔ سعصت ابن سوحان بہت بڑے عالم ہے، خطیب ہے، بہت بڑے راوی ہے ہمارے شیعہ مذہب کے، اہل سنت نے بھی، بخاری نے بھی ان سے روایتیں نقل کی ہیں۔ سعصت ابن سوحان مولا کائنات کے وقت تھے، کہا کہ مولا کچھ اپنی فضیلت بیان کر دی ہے، تو مولا نے کہا کہ قبیح ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی تعریف خود کرے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ برا ہے یہ انسان کے لیے، اور اس سے برا ہے، دوسری روایت میں اس سے برا ہے وہ انسان کہ جس کی تعریف دوسرا کرے اور اس پر خوش ہو، اور اس سے برا ہے وہ انسان کہ اس تعریف پہ خوش ہو کے اثر عمل کرے، کیونکہ اس روایت میں آیا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے سارے عمل کو برباد کر دیتے ہو۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ تعریف کرنا خود سے، لیکن تم پوچھ رہے ہو تو تم سوال کرو، میں جواب دے دوں گا۔ اس بنیاد پر اما بنعمت ربک فحدث، تم اپنے پروردگار کو بیان کرو جو اس نے نعمتیں دی ہیں، نعمت رب کا۔ تو علی کے پاس کچھ نہیں ہے، علی کے پاس جو کچھ ہے پروردگار کی نعمت ہے، تو اس نعمت کو بیان کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، بیان کرو۔ سوال کیا مولا انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں آدم؟ تو مولا نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ لما یا امیر لماذا، کیوں؟ وہ تو سوحان کو، سعصت ابن سوحان کو معلوم تھا کہ آپ افضل ہیں، تو سوال ہی ایسا کیا ہے، لیکن یہ آپ بتائیے کہ کیوں افضل ہیں؟ آواز دیا مولا نے، اللہ نے آدم کو پوری جنت سب کچھ دیا تھا، صرف ایک جگہ جانے سے روکا تھا، لیکن آدم وہاں جانے سے رک نہیں پائے۔ اور علی کو اللہ نے کسی چیز سے نہیں روکا، لیکن علی وہ ہے کہ وہ ایک لقمے کو حاصل کرنے کے لیے 70 شبہناک لقموں کو چھوڑ دیتا ہے تب ایک پاک لقمے کو حاصل کرتا ہے۔ جناب آدم سے افضل اپنے آپ کو بتایا ہے۔ علی کی نظر میں شبہ کیا ہے؟ پوچھ لیا سوزان نے کہ یا علی
ایک دوسری روایت ہے، دوسرے راوی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں شبہ کہتے کسے ہیں؟ تو مولا نے بیان کیا شبہ ناک، جہاں شبہ ہو جاتا ہے، جہاں انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کسی کنویں میں ایک قطرہ شراب گر جائے، کسی کنویں میں ایک قطرہ شراب گر جائے، پھر اس پانی سے کسی کھیت کی زمین کو سینچا جائے، اور پھر اس زمین سے کوئی سبزہ اگے، گھاس سبزہ کچھ اگے، اور پھر اس گھاس کو کوئی بکری کوئی بھیڑ کھا لے، اور وہ بھیڑ بکری پورے جھنڈ میں اپنی چلی جائے، توجہ فرما رہے ہیں، پورے جھنڈ میں جائے غائب ہو جائے، تو علی ابن ابی طالب اس پورے جھنڈ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ علی وہ ہے، شبہ اس کے پاس۔ دیکھیں آج میں 8:15 میں ممبر پہ آیا ہوں، اس لیے میں پڑھوں گا یہ تو مولا کیوں ہم نے یہ بات آ گئی ہے تو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، یاد آ گئی ممبر پہ کہ ہم امام کس کو مانے؟ ہم اس کو امام مانگے۔ واقعاً ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا پہلا امام وہ ہے کہ جو آدم سے افضل ہے۔ اے مولا آپ افضل ہیں ابراہیم، آپ افضل ہیں یا نوح، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ۔ بیان کیا سب کے بارے میں، قرآن سے دلیل دے کے بیان کیا ہے۔ نوح افضل ہے یا کہ نوح ہم افضل ہیں، نوح نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نوح کے بیٹے کے بارے میں انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ نوح دوسری چیز بھی بیان کی، نوح نے خود بد دعا کر دی قوم کے لیے جب قوم نے انہیں ستایا، بستی چھوڑ کے نکل گئے، کشتی پہ آ گئے۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ نبی کے بعد ہمیں پورے ظلم و ستم کا سامنا کرنا کیا، لیکن ہم نے ذرہ برابر بد دعا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ نوح کا بچہ نوح کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا عمل غیر صالح ہے۔ اور ہم وہ ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے بیٹے سیدہ شباب اہل ہم نوح سے افضل ہیں۔ ابراہیم کہا ہم ابراہیم سے افضل ہیں۔ ابراہیم سے افضل کیسے؟ کہا ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ خدا نے پوچھا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں ایمان ہے، نہیں یطمئن قلبی، نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا یقین بڑھ جائے، اطمینان قلب کے لیے ابراہیم ہم افضل ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، سارے پردے ہٹ جائیں پھر بھی علی ابن ابی طالب کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی اس یقین پر ہیں۔ تو ابراہیم اپنے اطمینان قلب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور علی کہہ رہا ہے کہ میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر سارے پردے ہٹ جائیں تو میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موسیٰ افضل ہے یہاں۔ یہ پوری 1 گھنٹے مجلس پڑھتے ہیں لوگ اسی واقعے پہ، میں تو صرف سیدھے سیدھے پڑھ کے بیان کر کے جا رہا ہوں کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں۔ موسیٰ افضل ہے۔ موسیٰ جب خدا نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس جاؤ، جا کے تبلیغ کرو، تو خدا کی بارگاہ میں کیا پروردگار ہم نے تو ان کے ایک آدمی کو مارا ہے، ہم جائیں گے تو پھر ڈر لگ رہا ہے۔ پوری گارنٹی خدا نے دی تب گئے، اور ہم
جس وقت نبی نے ہم سے کہا کہ اے علی جاؤ سورہ توبہ لا کے مکے کے چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھ دو مشرکین کے درمیان، تو میں لے کر گیا، جبکہ وہاں جتنے موجود تھے ان کے درمیان کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے بیٹے کو مارا تھا، ان سب دشمنوں کے درمیان میں نے بغیر ڈرے ہوئے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے سورہ برات کو پڑھا، تو میں افضل ہوں موسیٰ سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عیسیٰ افضل ہے آپ کا، ہم افضل ہیں۔ عیسیٰ جب مریم حاملہ تھیں، بیت المقدس کی طرف گئیں، تو بیت المقدس کے سارے کاہنوں نے جو وہاں پہ جتنے وہاں کے بڑے بڑے سب نے کہا جاؤ، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ ڈیلیوری سینٹر نہیں ہے، باہر کر دیا گیا۔ اور جب میری ماں کی نوبت آئی تو مجھے اس وقت بلایا گیا میری ماں کو، وہ نہیں جس دروازے سے سب آتے تھے، بلکہ اسپیشل دروازہ کھول کے مجھے بلایا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پر باقی بچہ سب کے بارے میں تو پوچھ لیا، وہ تو کہا وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو میں ان کی جان ہوں، میں ان کا وزیر ہوں، میں ان کا وصی ہوں۔ اور پھر فرمایا اسی روایت میں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کا غلام ہوں۔ فخر ہے، ایسے کو امام مانو، ایسے کو امام نہ مانو جو رسول کی شان میں آخر وقت میں کہتا ہے دعو ان الرجل لا یحجر، اسے چھوڑو یہ تو ہذیان بک رہا ہے۔ ایسوں کو نہ مانو، ایسے کو مانو کہ جو افضلیت کے اعتبار سے ان سارے انبیاء کے اوپر افضل و برتر ہے، کہ جس کے قرآن کے مطابق جس نے اپنی افضلیت و برتری کو بیان کیا، ایسے کو امام مانے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایسے کوئی امام، اور یہ وہ امامت ہے کہ جس امامت کے اوپر کوفے والوں کو امام نے کہا ہے کہ میں اس دین کے اوپر، اس امامت پہ تمہیں دینداری کروں گا۔ اور ابھی آپ نے مرثیے میں پڑھا، آج 3 محرم گزری ہے، آج کا دن وہ تھا کہ جس دن عمر سعد اپنے 1000 سواریوں کے ساتھ لشکر کربلا میں آیا تھا۔ ہنگامہ، دہشت، 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ حسین نے، تاریخ آپ کے سامنے، اس لشکر کے آنے کے بعد ایک خط تحریر کیا، اور یہ خط کس کے نام گیا؟ یہ خط کوفہ بھیجا ہے امام نے، اس وقت بھیجا ہے کہ جب شہزادی نے آ کے کہا تو دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ کا بھی کوئی حامی و مددگار ہے۔ امام کا قاصد لے کے گھر خط پہنچا حبیب کے گھر، مددگاروں، چند شبیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصحاب حسینی کو یاد کیا جاتا ہے، بڑے باوفا صاحب تھے، ایسے باوفا صاحب ملے نہیں۔ حبیب، بوڑھا حبیب ہے، بچپن کا ساتھی حبیب ہے، دروازے پہ جب پہنچے، دروازہ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے میں کون ہے؟ انا برید الحسین، میں حسین کا ڈاکیا ہوں۔ بے قراری کے ساتھ تھے، میری حضرت رسول کا پتہ جو دیا، آنکھوں پہ لگایا۔ زنداروں، وقت کی تاریخ نے لکھا ہے کہ حبیب اپنے گھر سے رخصت ہوئے، غلام کے ہاتھ میں گھوڑا سمایا، کہا جاؤ اسے لے کے بازار کوفہ کے باہر رہنا، ہم وہاں آئیں گے۔ اور یہ نکلے بازار کی طرف سے ہوتے ہوئے کہ کوئی جاسوس سمجھ نہ پائے۔ بازار میں گئے تو مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا، کیا کر رہے ہو؟
تو کہا ہے نا مہندی خرید رہا ہوں، خطاب لگانا ہے۔ کہا چھوڑو، خط دکھایا، زہرا کا لال درگاہ آدم میں گرا ہے، بلایا ہے، اب اپنے خون سے اپنی داڑھی کو خطاب کرنا چلو۔ مسلم ابن سجا دوسری طرف سے، حبیب اپنے الگ راستے سے پہنچے، کوفہ کے دروازے کی طرف پہنچے تو دیکھا غلام ہے جو گھوڑے کے باہوں میں ہاتھوں کو ڈالے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں سوار ہو کے زہرا کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے باتوں کو سنا، گریہ کیا، اللہ اللہ کیسی مظلومیت ہے، کیسا مصیبت کا وقت آیا ہے۔ لو عزادارو، جناب حبیب ابن مظاہر کوفہ سے نکلے اور اب جب گرد سفر نمودار ہوئی، امام نے کہا مہمان کا استقبال کرو۔ ارے عباس و اکبر نے بڑھ کے بوڑھے چچا حبیب کا استقبال کیا۔ یا اللہ، حبیب آ گئے۔ ایسا حبیب کا آنا ہوا کہ جب ایک خوشی کی لہر اہل بیت کے خیمے میں دوڑی، خبر شہزادی تک پہنچی۔ شہزادی نے جناب فضہ سے کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، خوش آمد کہہ دو۔ ارے حبیب نے سر پہ ہاتھوں کو مارا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ویزا دیا۔ اجرکم اللہ، اے عزادارو، جناب حبیب پہنچے۔ عصر عاشور، جس وقت نماز کا وقت ہوا، ارے جس وقت ابو سمامہ سیدابی نے آ کے کہا مولا نماز کا وقت، امام نے کہا ہاں یہ وقت ہے۔ اس وقت حبیب سے کہا ان سے کہو ذرا جنگ روک دے۔ حبیب نے کہا کہ جی۔ حبیب نے جا کے جو سوال وہاں پر اعلان کیا کہ زہرا کا لال، نبی کا نواسا، ارے چاہتا ہے کہ جنگ روک دی جائے، نماز ہو جائے۔ حسین ابن نمیر نے کہا حبیب، عزادارو دل کو تھام لو اگر سن سکو۔ اس ملعون نے کہا حبیب جاؤ حسین سے کہہ دو جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، نماز ان کی قبول نہیں۔ ارے حبیب کو غصہ آیا، اے ملعون تو کیا کہتا ہے، نماز جس گھر سے نماز بنی ہو اس کے لیے تو، اور آگے کہا مولا یہ جنگ روکنے والے نہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، آپ نماز پڑھیے۔ یہ کہہ کے حبیب نے جا کے دشمن کے حملے کو روکا، جنگ کرنا شروع کیا۔ ادھر مولا نے نماز تمام کیا، ادھر حبیب کے ایسا تیر لگا کہ حبیب مقتل میں زمین پر گرے۔ حسین نماز پڑھ کے اب جو حبیب کے قریب پہنچے، یہ دیکھا حبیب نے کہا اے آقا، ارے کیا مجھ سے راضی؟ حسین نے جواب دیا دل یا حبیب لقد كنت فاضلا كنت تختم القرآن في ليلة واحدة۔ اے حبیب کتنا بڑا غم دے گئے، ارے تم ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے، حبیب تم فاضل انسان تھے۔ یہ کہہ کے حبیب نے خدا حافظ کیا۔ حسین نے آواز دیا جاؤ حبیب خدا حافظ، ارے محشر میں تم سے ملاقات ہوگی۔ حسین تنہا، حبیب نے ساتھ چھوڑا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اِنَّا لِلَّهِ سے ہمارے زمانے کے امام کو خوشحال فرما، ہمارے ناسوؤں کو ہمارے نواسوں پر اپنی رحمت نازل فرما، رومال شہزادی میں ناسوؤں کو جگہ عنایت فرما۔ خدایا دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادار ہیں ان کی حفاظت فرما۔
جو عزاداری اور عزاداروں کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ بے خصوص پروردگارہ بہت دردناک منظر ہے، شام کا روزہ ویران ہے، کوئی زینب کو پرسہ دینے والا نہیں ہے حسین کا۔ کالے کپڑے لہننے والوں اور کالے کپڑے لگانے والوں کو پھانسی دی جا رہی ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ خدایا خدایا ان تحریر الشام ان داعشوں کے ہاتھ سے اس شام کے روزوں کو آزاد فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو، ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محبت اہل بیت پہ زندہ رکھنا، موت آئے تو محبت اہل بیت پہ دم نکلے۔ پروردگارہ دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ حضرت حجت کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاتح حسین۔